ماہین اس وقت مفتی صاحب کے پاس بیٹھی تعویذ لینے پر بضد تھی کہ ماہین کی بیٹیوں کا سوتیلا باپ اس کی بیٹیوں پر بری نظر نہ رکھا کرے، جبکہ مفتی صاحب ماہین کو توبہ طائب ہونے اور رائے ہدایت پر چلنے کی نصیحت کر رہے تھے۔ شوہر کے تشدد کی وجہ سے ماہین کی دونوں بازو کی کلائیوں کی ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد خود ہی آڑی ترچھی جڑ چکی تھیں۔ کسی نے بھی اسے ڈاکٹر یا دیسی ہڈی جوڑ کے پاس لے جانے کی زحمت نہیں کی تھی، جبکہ ماہین کے جسم کے ظاہری اعضاء پر موجود نیل اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ ماہین پر حال ہی میں تشدد کیا گیا ہے۔ ماہین سلطان کا تعلق اندرون سندھ سے تھا۔ اس کا باپ مزدور تھا، جبکہ ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس کے باپ نے اسے بڑی مشکل اور مشقت سے پالا تھا، جہاں تک ممکن تھا اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا تھا، اور جیسے ہی ماہین نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کے باپ نے اس کی شادی رضوان نامی لڑکے سے کر دی تھی۔ رضوان ایک سیدھا سادہ اور شریف النفس انسان تھا۔ جہاں تک ممکن تھا اس نے ماہین کو عزت و احترام کے ساتھ رکھا، مگر ماہین نے اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ناصر نامی ایک غیر محرم آوارہ لڑکے سے دوستی کر لی، جو بعد ازاں نام نہاد محبت میں بدل گئی۔ پہلے دونوں فون پر رابطہ رکھتے، پھر بات دیدار تک جا پہنچی۔ اس کے بعد ماہین اور ناصر دونوں ملاقات کرنے لگے۔ ماہین اور ناصر ملاقات کے دوران ہی گناہ کبیرہ بھی کرنے لگے۔ ماہین کی شادی کو 1.5 سال ہو چکا۔ 1.5 سال بعد ماہین نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور بیٹی کی پیدائش کے بعد صحت یاب ہوتے ہی دوبارہ گناہ کی اس دلدل میں جا گری۔ شیطان نے اسے ایسا ورگلایا کہ وہ بیٹی کے مستقبل اور نصیب سے بھی نہ ڈری، اور پھر سے ناصر کے ساتھ اسی گناہ کبیرہ کی راہ پر چل نکلی۔ ناصر اور ماہین کے تعلق کی خبر کسی نہ کسی طرح رضوان تک پہنچی، تو رضوان نے انتہائی نرمی سے ماہین سے ناصر کے متعلق پوچھا۔ ماہین نے ناصر کا نام سنتے ہی انجان بنتے ہوئے کہا، کون ناصر؟ رضوان کے سامنے ماہین صاف صاف ناصر کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں مکر گئی۔ رضوان نے بھی ماہین پر شک نہ کیا اور ماہین کی بات مانتے ہوئے قصہ ختم کر دیا۔ اسی دوران رضوان اور ماہین کی شادی کو 4 سال گزر چکے تھے۔ ماہین نے شادی کے 4 بعد دوسری بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی پیدا کرنے کے بعد جیسے ہی ماہین صحت یاب ہوئی، ناصر سے میل ملاقات شروع کی، تو ناصر نے رضوان کو محبت کی راہ کا کانٹا قرار دیتے ہوئے کہا، رضوان کو کسی نہ کسی طرح بیرون ملک بھیج دو تاکہ ہماری ملاقات کی راہ میں رکاوٹ نہ رہے۔ ماہین نے ناصر کی بات مان لی اور رضوان کو بیٹیوں کے مستقبل، جہیز، شادی، تعلیم وغیرہ کے اخراجات سے ڈرا کر باہر جانے پر قائل کرنے لگی۔ رضوان نے ماہین کی بات مان لی اور لوگوں سے ادھار پکڑ کر ویزا لینے کے بعد ایک عرب ملک عمان مسقط میں مزدوری کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب رضوان باہر گیا تو ماہین کھل کر گناہ کبیرہ کرنے لگی، یہاں تک ناصر کے کہنے پر ماہین نے اپنے شوہر پر خلا کا کیس دائر کر دیا۔ دوسری طرف ماہین کا شوہر جو بیرون ملک تھا، کسی بھی طرح عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا عدالت نے ماہین کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ رضوان سے طلاق دلوانے کے بعد گھر ہتھیانے کا لالچ دلوا کر ناصر نے ماہین کے ذریعے ہی ماہین کے باپ کو مارنے پر راضی کر لیا، اور ماہین نے اپنے باپ کی محبت و مشقت کو پس پش ڈالتے ہوئے ایک غیر محرم مرد ناصر کی محبت کی خاطر اور اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے صرف ایک گھر کے حصول کے لیے اپنے ہی باپ کی جان لے لی۔ ماہین کے اس گناہ پر بھی پردہ ڈلا رہا، اور ماہین بنا مذہب اور شرعی حدود کا خیال رکھے بنا اپنی عدت پوری کیے بنا نکاح کیے ناصر کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر کے رہنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، ماہین امید سے ہو گئی، تو ماہین نے ناصر کو نکاح پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ ناصر نے مجبور ہو کر ماہین سے نکاح کر لیا، اور ایک بار ماہین کی طبیعت خراب ہونے پر اسے کوئی دوا پلا کر اس کی کوکھ میں موجود بچے کو مار دیا۔ بعد میں اپنے کسی دوست کے ذریعے جو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا تھا، ماہین کو لے کر ہسپتال گیا اور ماہین کی مرضی کی بنا ڈاکٹرز کو کہہ کر ماہین کو بانجھ بنوا دیا۔ اب ماہین کے صحت یاب ہونے کے بعد ناصر ماہین پر ہر وقت شک کرتا۔ وہ چھت یا دروازے پر مجبوراً جاتی تو اسے جانوروں کی طرح پیٹتا، یہاں تک کہ اس کے جسم پر زخم بن جاتے۔ ناصر ماہین کی معصوم بیٹیوں پر بھی تشدد کرنے سے باز نہ آتا۔ اگر کوئی پڑوسی چھت پر کھڑا ہوتا اور ناصر کو پتہ چلتا تو وہ ماہین کو پیٹنا شروع کر دیتا۔
کہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ تمہارے لیے چھت پر آتا ہے۔ ماہین اس کو قسمیں اور قرآن اٹھا کر اپنے کردار کا یقین دلاتی، مگر وہ پیٹتے ہوئے کہتا، جو عورت شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محرم سے تعلق رکھ سکتی، جو غیر محرم کی خاطر باپ کی جان لے سکتی، میں اس عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ماہین ناصر کے ہاتھوں پٹتی رہتی، تشدد سہتی رہتی، یہاں تک کہ یہ روزمرہ کا معمول بن جاتا۔ ایک بار ماہین اپنی چھوٹی بیٹی جو سیڑھیوں کی مدد سے چھت پر چڑھ گئی تھی، اسے اتارنے چھت پر جاتی ہے کہ ناصر بھی گھر آ جاتا ہے اور ماہین کو چھت پر جا کر بنا کوئی دلیل یا بات سنے کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ماہین کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہڈی ٹوٹنے کے بعد ناصر اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتا، ہڈی خود ہی وقت گزرنے کے ساتھ آڑی ترچھی جڑ جاتی ہے۔ اب وقت گزرتا ہے، ماہین کی بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو ناصر ماہین کی بیٹیوں پر بری نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بار ناصر ماہین کی بڑی بیٹی کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہین بیٹی کو بچانے پہنچتی ہے تو ناصر مار مار کر ماہین کے دوسرے بازو کی ہڈی بھی توڑ دیتا ہے اور اب بھی ماہین کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، یہاں تک کہ اب کی بار بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڈی آڑی ترچھی خود ہی جڑ جاتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل ناصر نے ایک بار پھر ماہین کی بیٹی کی عزت پامال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام ہو گیا تو ماہین مفتی صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے آئی۔ مفتی صاحب نے ماہین کو کہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور کوئی بھی مناسب بر دیکھ کر بیٹیوں کی نکاح کر دے، مگر ماہین تعویذ پر ہی بضد تھی۔ مفتی صاحب نے ماہین کو تعویذ دیا تو دیکھا ماہین کے جسم پر تشدد کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے تھے، جو اس بات کی واضح دلیل تھے کہ کچھ گھنٹے پہلے ہی ماہین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ماہین ابھی تعویذ لے کر گھر نہیں پہنچی تھی، گھر کی گلی میں داخل ہوتے ہی اسے پتہ چلا کہ ناصر نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ماہین اپنی سوتیلی بیٹیوں کی عزت لوٹنا چاہی اور ماہین کی دونوں بیٹیوں نے سوتیلے باپ سے عزت بچانے کی خاطر خودکشی کر لی ہے۔ بیٹیوں کی موت نے ماہین کو ذہنی مریضہ بنا دیا اور ماہین آج بھی مقامی بازاروں کی سڑکوں پر عورتوں سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتی ہے۔ گو کہ ماہین کے حواس چلے گئے ہیں، مگر ناصر کے ظلم سہنے کے بعد حواس چلے جانے کے باوجود بھی ماہین کے دل سے کبھی مردوں کا خوف نہیں گیا، اس لیے ماہین آج بھی صرف عورتوں سے بھیک مانگتی ہے۔ برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں خود کو برائی اور زنا جیسے گناہوں سے دور رکھیں تاکہ اس کا خمیازہ آپ کی اولاد کو نہ بھگتنا پڑے۔ زنا ایک قرض ہے جس کی ادائیگی آپ سے، آپ کی بیوی سے یا آپ کی بچیوں سے ادا ہوگی۔